السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْكُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعہ کا دن ہے، 23 شعبان 1441 ہجری، 17 اپریل 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ توبہ اور اس سورہ مبارکہ کی 86ویں آیت مبارکہ تذکرہ منافقین ہی کا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أُنزِلَتْ، اور جب نازل ہوتی ہے، سورۃ کوئی بھی سورہ مبارکہ، ان آمنو یہ کہ تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وجاہدو اور جہاد کرو، مع رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، استأذنک آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولو الطول دولت مند، منہم ان میں سے، وقالو اور کہتے ہیں، ذرنا ہمیں چھوڑ دیں، نکن ہم ہو جاتے ہیں، مع القاعدین ان لوگوں کے ساتھ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سن لیا، بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ اور جب بھی کوئی سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تو ان میں سے جو دولت مند ہیں وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ان کے ساتھ ہی رہنے دیجئے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ موضوع منافقین ہی کا ہے، تذکرہ بھی منافقین کا ہی ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی، اور وہ یہ کہ دولت کی وجہ سے انسان موت سے خائف ہوتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو جہاد سے پیچھے رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تنکیر اور مذمت کر رہے ہیں، جو کہ قدرت رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کی، ان کے پاس مال بھی ہے، جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہے، تو یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دور میں منافقین کی شکل میں اجازت مانگتے تھے کہ ہمیں پیچھے رہنے دیں، ذرنا نکن مع القاعدین، یہ بات کہتے تھے۔ یعنی انہوں نے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک عار کی بات تھی اس دور میں کہ مرد ہو، جسمانی طور پر سلامت ہو، اور پھر اس کے باوجود جہاد فی سبیل اللہ سے پیچھے رہے، تو اسے بزدل سمجھا جاتا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنی مردانگی پر تان برداشت کر لیا، بزدلی کا تانا برداشت کر لیا، اور پھر طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، جس طرح کہ سورۃ الاحزاب کی 19ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، کہ جب دشمن کا خوف یا جنگ کا زمانہ آتا ہے، آپ ان کو دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اس طرح آنکھیں گما گما کر دیکھیں گے جیسے کسی شخص پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو، اور جب دشمن کا خوف ختم ہو جائے
تو یہ آپ کے ساتھ اس طرح گفتگو کریں گے گویا کہ ان کی زبانیں لوہے کی بنی ہوئی ہیں۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عرب شاعر کی یہاں پر ایک کاوش بھی ہمارے سامنے نقل کی ہے۔ وہ کہتا ہے افی السلم اعیارا جفاء وغلظۃ وفی الحرب اشباح النساء العوارق۔ ایک سوال کرتا ہے شاعر کہ جب جنگ نہیں ہوتی تو یہ بدبخت ہمیں آر دلاتے ہیں، ہمارے ساتھ جفا کرتے ہیں، سختی اور شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب جنگ کا زمانہ آتا ہے تو پھر یہ عورتوں کی طرح منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مزاج کے مطابق قرآن مجید بھی میں سے سورہ محمد کی 20، 21 اور 22ویں آیت مبارکہ یہاں پر نقل فرمائی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ کہ یہ جو بدبخت لوگ ہیں ایمان والوں سے ان کا تو معاملہ بالکل مختلف ہے، اور ایمان والے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم کیوں نہیں آتا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سورہ مبارکہ آ جاتی ہے اور اس میں قتال کا تذکرہ ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے ان پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہے۔ تو فرمایا اصل کام تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور اچھی بات کرنا، اور جب انسان ارادہ کر لے اللہ اس کی مدد کریں گے۔ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سچا سمجھا ہوتا تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور یہ جب بھی منہ پھیریں گے زمین کے اندر فساد بپا کریں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا۔ دیگر کتب تفسیر کی طرف اگر جایا جائے تو معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے یہاں پر جو پہلی بات بیان فرمائی ہے وہ وہی ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے تھے پہلے تفسیر ابن کثیر کی تفسیر کے دوران، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم آیا تو ان منافقین کو اس قدر دنیا داری کے ساتھ محبت ہے کہ انہوں نے اپنی مردانگی پر تانا برداشت کر لیا، لیکن اللہ کی راہ میں نکلے نہیں۔ اور جب کوئی مسئلہ حل کیا جاتا ہے معزز خواتین و حضرات تو اس کے تمام پہلوؤں پر کوشش کی جاتی ہے کہ بات کی جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس نے کبھی جہاد کیا نہیں، اس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں، اپنے ساتھ کبھی بات بھی نہیں کی، مرے گا تو منافقت کے ایک شعبے پر مرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ ایک حد فاصل ہے اخلاص اور منافقت کے درمیان۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ویسے اسلام کا بڑا نام لیں گے، لیکن جب جہاد کا تذکرہ آئے گا 50 قسم کی طویلیں، اپنے بیوی بچوں کو پالنا بھی جہاد ہے، ملیریا مچھر کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے، منشیات کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے، غربت کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ منافقین کا سلسلہ ہے، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دیجیے۔ اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو عورتوں کا کام ہے، کہتا جی آپ ہمیں عورتیں ہی رہنے دیں۔ اور اس موقع پر وہ حدیث مبارکہ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوشک ان تتداعی علیکم الامم کما تتداعی الجائیۃ علی قصعتها، ایک وقت آئے گا جب کافر قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا جی ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا تعداد بڑی ہوگی لیکن تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ پوچھا جی وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تم دنیا سے محبت کرو گے، آخرت سے نفرت کرو گے۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر دولت مند طبقے کا تذکرہ کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کرنے کے بعد، اسلامی تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ دین کے لیے قربانی اور خاص طور پر جان کی قربانی دینے والے زیادہ تر، سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر لوگ وہ ہیں اور تھے ہر دور میں جو کہ غرباء، فقراء اور مساکین میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ دولت انسان کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں لاتی ہے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دولت کی وجہ سے انسان موت سے بھاگتا ہے، لیکن یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موت سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں گھیرے میں لے لے گی، بے شک تم کہیں چونا کا قلعوں کے اندر بند کیوں نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ میں ان دولت مندوں کا تذکرہ نہ کروں جنہیں اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام نے اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ دولت مند ہونے کے باوجود انہوں نے دنیاوی آسائشوں کو ٹھوکر ماری اور اللہ کی راہ میں نکل کر سنگلاخ پہاڑوں پر بسیرا کرنا پسند کیا، راہ پرخار کا انتخاب کر کے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ آج بھی دنیا ایسے لوگوں پر فخر کرتی ہے۔ کسی کا نام لینا یہاں مناسب نہیں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر فی زمانہ آج 2020 ہے، ہماری تاریخ ایسے لوگوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے، لیکن جو چیز خاص طور پر میں یہاں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت ہمارے محافظ اداروں کے جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ ان میں بھی ایسے ایسے نوجوان تھے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دنیاوی طور پر اتنا زیادہ ان کے پاس مال تھا کہ ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے لیے صرف پرخار نہیں بلکہ پرخار ترین میدان کا انتخاب کیا کہ وطن عزیز پاکستان اور اسلام کے دفاع کے لیے دشمن کی رگوں کے اندر گھس کر پراکسی وار لڑی اور ابھی تک لڑ رہے ہیں۔ کوئی کسی روپ میں ہے اور کوئی کسی روپ میں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے اس بدنصیب طبقے کی جس کے دل میں اسلام کی نفرت اور منہ پر اسلام کا نام ایک، اور دوسرا وہ طبقہ جو ان کی باتیں مان کر یہ کہتا ہے کہ مال بے شک لے لو لیکن عملی طور پر اللہ کی راہ میں نکلنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں، بے شک ہم پر جون سا مردی فتویٰ لگاؤ۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں بڑے سبق ملتے ہیں، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اس پر غور و فکر کر کے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔